السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ عوام کو علماء کرام سے دور کرنا ہے۔ خصوصاً آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے، اگر اس کا رابطہ کسی عالم دین سے نہیں ہے تو اس کے کسی بھی فتنے میں پڑنے کا پورا امکان ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ فتنے قرآن اور حدیث کے نام پر آ رہے ہیں۔ اور ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسکالرز اس قسم کے فتنے پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں، ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو بڑا نہیں مانتے، اور علم دین کی حفاظت کا کام جو صدیوں سے مدارس کی شکل میں چلا آ رہا ہے، اس کو غلط ثابت کرنے اور اپنے کام کو ہی اصل کام ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی عمل کے فضائل بیان کر دیتے ہیں تو کبھی سلف کے مقابلے میں کتابوں کی اہمیت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ چاہے جو بھی ہو، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے اسلاف سے کٹ جائیں تاکہ یہ بآسانی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ اور ایسے گمراہ کرنے والے واعظ اور اسکالرز میں ایک عام بات دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اجتماعات کی بھیڑ ہو یا سوشل میڈیا کے فالوورز، انہیں یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، اس کی حفاظت کا خود اللہ رب العزت نے ذمہ لے رکھا ہے۔ ایسے کئی فتنے آئے اور ختم ہو گئے، آج دنیا انہیں جانتی بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اس زمانے میں جو بھی اسکالر ہو یا واعظ ہو، اگر وہ علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، صحابہ کرام پہ تنقیدیں کر رہا ہے، تو یقین جانیں کہ یہ فتنہ پرور ہے، کیونکہ آخری زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ قیامت ایسے جھوٹے اور کذاب لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی نئی باتیں بتائیں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی دین کے اعتبار سے، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں وہ باتیں بتائی ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ نئی باتیں، نئی تعویلات پیش کریں گے، اور تحریف معنوی کے مرتکب ہو کر خود تو گمراہ ہوں گے ہی، بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کریں گے، کیونکہ اندھی عقیدت اور اندھی تقلید گمراہی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب پامفلٹ والے بابا انجینئر مرزا ہی کو لے لیں، انہوں نے ایسے بڑے بلنڈر کیے ہیں کہ دین کی معمولی سمجھ رکھنے والا مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ کس فرقے کی باتیں کرتا ہے، کس فرقے کی تائید میں باتیں کرتا ہے، کس فرقے کے شعار کو بار بار پیش کرتا رہتا ہے، اس سے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس فرقے کا ہے۔ نئی باتیں پیش کرنے میں یہ شخص اس وقت سب سے آگے ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور یہ اس کا اپنا نظریہ، اس کا اپنا من گھڑت نعرہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات 1400 سالوں میں ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ صحابہ کرام کی عظمت ہو یا علماء کرام کی شان ہو، کبھی ان کی زبانوں سے وہ احادیث نکلتی ہی نہیں ہیں۔ اس میں علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، صحابہ کرام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے ہر ٹاپک میں، ان کی ہر تقریر میں صرف اور صرف منفی پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے۔ آپ انہیں کبھی قادیانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ انہیں کبھی امت میں پھیلے ہوئے بگاڑ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے، آپ ان کے بیانوں میں کبھی امت کا درد محسوس نہیں کریں گے، آپ ان کی تقریروں میں، ان کے لیکچرز میں کبھی بھی مسلمانوں کے اہم مسائل پر بات چیت نہیں سنیں گے۔ اگر کچھ سنیں گے تو صرف علماء کرام کی برائی، صحابہ کرام کی برائی۔ اب حالیہ بھوپال کے اجتماع میں سعد صاحب نے کیا شوچے چھوڑے ہیں وہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں، مجھے اس پر مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی گزارش ہے کہ علماء کرام سے جڑے رہیں، اپنے ساتھیوں کو، دوست احباب کو بھی یہ ترغیب دیں کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے واقعے کے تعلق سے تحقیق ہو، صرف اور صرف اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے رابطہ کریں۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی کس کا بیان سننا چاہیے، کس کا نہیں سننا چاہیے، اس کا بھی مشورہ کرنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فہم سلف سے ذرہ برابر بھی ہٹ جانے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔